اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 120۔ اہل خیبر کو سبق غزوہ خیبر۔ محرم کا مہینہ ہے، ہجرت کا 7واں سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت ہے۔ خیبر کی فتح کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ منافقین اور کمزور ایمان والے اس سفر میں ساتھ نہیں ہیں، خالص ان صحابہ کی جماعت ساتھ میں ہے جن کے دل میں شہادت کی آرزو ہے۔ اس موقع پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی حسد کی بھڑاس نکالنے میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر خیبر کے لیے روانہ ہوا، عبداللہ بن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو بذریعہ خط اطلاع بھیج دی۔ اس نے فوراً اپنا گھڑ سوار خیبر روانہ کر دیا کہ تم سب چوکنے ہو جاؤ، تیاری کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تمہاری طرف نکلے ہیں، لیکن ڈرنا مت، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارے ہتھیار زیادہ ہیں اور اسلامی لشکر تھوڑا ہے اور ہتھیار بھی کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ فوج کو تو پہنچنے میں وقت لگتا اونٹ وغیرہ سے، اور قاصد تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر مخبری کر آیا۔ اب خیبر والوں نے فوراً میٹنگ کی اور انہوں نے اپنے حلیف بنو غطفان کو مدد کے لیے آواز دی۔ تو بنو غطفان نے ان سے اس مدد کے بدلے خیبر کی نصف پیداوار کا مطالبہ کیا۔ تو یہودیوں نے وعدہ کیا کہ ہاں، اگر ہم مسلمانوں پر غلبہ پا گئے تو خیبر کا 50% مال تم کو دے دیں گے۔ اب بدوؤں کو اور کیا چاہیے تھا، ان کا تو پیشہ ہی لوٹ کھسوٹ اور رہزنی تھا۔ فوراً خیبر کے لیے نکل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حاضر دماغ اور ایسے جنرل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پوائنٹس پر غور کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی روٹ کی اسٹریٹجی چینج کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا روٹ طے کیا۔ خیبر پہنچنے کا وہ راستہ جو مدینہ سے قریب تھا اس کو نہیں اپنایا، بلکہ شام والے راستے سے خیبر میں داخل ہونے والا روٹ اپنایا۔ یعنی مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر خیبر ہے، پھر شام ہے، اور اس کے دائنی طرف غطفان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے داہنے ہاتھ پر غطفان کے علاقے سے ہوتے ہوئے شام اور خیبر کے بیچ سے داخل ہونے کی اسٹریٹجی بنائی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر غطفان پہنچے، وہاں شور شروع ہو گیا۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بچے اور عورتیں چلانے لگے۔ تو یہ غطفان والے ابھی خیبر جا ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں سے یہ چیخنے اور چلانے کا شور ٹکرایا، تو انہیں لگا کہ اسلامی لشکر نے خیبر کا پلان کینسل کر کے ہمارے اوپر اٹیک کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ اپنے بال بچوں کی فکر میں واپس آ گئے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا راستہ بلاک کر دیا تاکہ اب سے یہ خیبر کے لیے نہ نکل سکیں اور کسی طرح کی بھی یہود کی مدد نہ کر سکیں، اور کچھ فوج کو شام اور خیبر کے بیچ کے راستے میں دوڑا دیا تاکہ جب جنگ کی آگ بھڑکے تو یہ یہود شام کی طرف نہ بھاگ سکیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت خیبر میں اترے اور عصر کی نماز پڑھی، پھر ستو کھایا اور پھر کلی کر کے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہیں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک وضو سے کئی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر صبح سویرے بالکل ارلی مارننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو خیبر میں اتار دیا۔ اہل خیبر کو اتنی جلدی اسلامی لشکر کے پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ کچھ یہودی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر چلاتے ہوئے بھاگے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، فوج لے کر آ گئے۔ ان کے بھاگنے کا انداز دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ خیبر میں بہت سارے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، کھیتیاں بھی تھیں اور کھجور کے باغات بھی تھے۔ خیبر شہر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، نیا خیبر اور پرانا خیبر۔ ایک حصے میں 5 بڑے بڑے قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کے لیے ایک جگہ رکے تو ایک صحابی منذر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ صرف آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ صرف ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جگہ قلعہ نزات سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو جو ہیں وہ اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر یہ جگہ جو ہے کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں بھی ہے، اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالیں، آپ حکم دیجئے تو جو ان سب مفاسد چیزوں سے خالی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔
اور جو یہود کے قلعے تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ ان کو ایک کے بعد ایک سر کرنا تھا. پہلے ایک قلعہ فتح ہوگا، پھر اس کے اندر دوسرا، پھر اس کے اندر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں. تو ان یہودیوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو جہاں 5 بڑے قلعے تھے تو 5ویں قلعے میں محفوظ کر دیا تھا، اور سارے مرد اس پہلے سامنے والے قلعے میں ہتھیار وغیرہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. مسلمان دیکھیں کھلے میدان میں تھے اور یہودی قلعے میں سے تیر وغیرہ برسا رہے تھے. مسلمانوں نے قرآن میں خیبر کی فتح کا جب اشارہ پایا تو یہ سوچا تھا کہ فوراً ہی مغانم کثیرہ کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن وقت کھنچ گیا. 15 روز سے زیادہ ہو گئے. یہودیوں کو زیادہ مسئلہ نہیں تھا، وہ تو قلعے میں محفوظ تھے. ان کا تو ایک قلعے سے دوسرا قلعہ، دوسرے سے تیسرا قلعہ ملا ہوا تھا. ان کا راشن وغیرہ بھی بھرپور تھا، اور ان کا قلعہ اتنا بڑا بڑا تھا کہ اس میں پانی کا بھی انتظام تھا، کھیتی کا بھی انتظام تھا. مسئلہ مسلمانوں کو تھا، ان کو تو سب چیز کا انتظام کرنا پڑ رہا تھا. ان کا رسد وغیرہ بھی ختم ہو رہا تھا. قلعے کے پاس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو جھنڈا لے کر بھیجتے تھے. تیروں کا تبادلہ ہوتا تھا اور کچھ نتیجہ نہیں نکلتا تھا. یہود قلعہ ہی نہیں کھولتے تھے. لوگ شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب سارے صحابہ مشتاق کہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ہی بتاؤں گا. فجر کی نماز پڑھتے ہی سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. سب چاہ رہے تھے سامنے بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار لیں. کتنی بڑی صحابہ کی جماعت تھی، 1400 یا 1500. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑا رہے ہیں، ادھر ادھر آنکھیں تلاش کر رہی ہیں. لیکن اتفاق ایسا کہ جن کو تلاش کر رہے تھے اس جماعت میں نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، علی کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ان کی آنکھ آئی ہے اس لیے وہ خیمہ میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا لاؤ. ہوا کیا تھا کہ جب سب لوگ مدینہ سے خیبر کے لیے نکل رہے تھے، علی رضی اللہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ خیبر نہیں نکلے تھے، لیکن ان کو خیبر نہ آنے کا بڑا ملال رہتا. تو ایک دن وہ گھوڑا اٹھا کر خیبر کی طرف نکل پڑے. آنکھ تو ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، رات ہی میں خیبر پہنچے تھے کہ ادھر صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کو پوچھا. تو صحابہ نے بتایا ان کی آنکھ آئی ہے اور وہ خیمے میں ہیں. صحابہ انہیں بلا کر لائے. علی رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ میری آنکھ آئی ہوئی ہے، مجھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی. وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے بیمار ہی نہیں ہوئے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا، جھنڈا دیا، اور فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ، ان کے میدان میں اترو، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر انہیں ان کا فرض بتاؤ، اور اگر قبول نہ کریں تو پھر ان کو فتح کرنے کی کوشش کرو. اب علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر نکلے. دیکھیں اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے دل ہیں. یہود قلعے سے اتریں گے یا نہیں اتریں گے تبھی تو جنگ کریں گے، ابھی تک تو اتر ہی نہیں رہتے. ہوا یہ کہ 15-20 روز سے جو تیروں کا تبادلہ ہو رہا تھا اس سے ان کے سردار مرہب کو غصہ آ گیا. مرہب جو تھا 1000 شہسوار کے برابر ان کے بیچ میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کا بھائی بھی 1000 شہسوار کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس کا نام یاسر تھا. اس نے یہودیوں کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم لوگ بہت بزدل ہو، مسلمانوں نے آ کر ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی گھروں میں ہم کو قید کر رکھا ہے، اور ہم اتنے بزدل کہ گھر کے اندر سے دفاع کر رہے ہیں. اگر وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں. میں جا رہا ہوں قلعہ کھول کر مقابلہ کرنے، تم میں سے جس کو آنا ہو آئے، جس کو نہ آنا ہو نہ آئے. تو ہاں کا شور ہوا اور کئی لوگ جمع ہو گئے. تو اس طرح وہ 4-5 ہزار یہودیوں کو لے کر میدان میں اتر آیا. ادھر سے علی رضی اللہ عنہ بھی فوج لے کر وہاں پہنچ گئے. فوج اب آمنے سامنے ہے. مبارزت ہوئی. مبارزت یاد ہے، یعنی فردن فردن مقابلے کی جو آواز لگائی جاتی تھی، تو یہ مبارزت ہوئی. مسلمانوں میں سے ایک صحابی عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پہلے ہی کہا تھا، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. صحابہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ جنگ کے موقع پر جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی دعا کریں وہ شہید ہو جاتا ہے. تو مرہب کی مبارزت پر عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ گئے. دونوں آمنے سامنے ہوئے. مرہب نے وار کیا، عامر رضی اللہ عنہ نے ڈھال سے تلوار کی وار کو روک لیا، لیکن ڈھال میں تلوار پھنس گئی. تو عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے مرہب کے پیر پر وار کیا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی پڑ گئی، اور کسی طرح وہ تلوار خود انہی کے پیر پر ایسی لگی کہ ان کا پیر کٹ گیا اور وہ چت گر گئے. اب مسلمانوں میں یہ شور ہونے لگا کہ عامر نے خودکشی کر لی، عامر نے خودکشی کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے فرمایا، نہیں، عامر نے کوئی خودکشی نہیں کی، بلکہ اس کو دوہرا اجر ملے گا.
پھر مرحب نے آواز لگائی، اور کوئی ہے تم میں سے مجھ سے مقابلہ کے لیے؟ پھر علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ مرحب تو پوری طرح کورڈ تھا، زرہ پہنے تھا، لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہ، سب کچھ کورڈ، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے ایسا زور کا وار کیا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی تلوار حلق تک آ گئی۔ مرحب کو مرتا دیکھ کر اس کا بھائی یاسر، اس نے اعلان مبارزت کیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کی دعوت قبول کی۔ اس غزوے میں زبیر رضی اللہ عنہ کی امی بھی آئی ہوئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا مارا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بشارت دی، نہیں، آپ کا بیٹا نہیں مارا جائے گا بلکہ یاسر مارا جائے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، یاسر مارا گیا۔ جب مبارزت میں یہود کے 2 لوگ مارے گئے تو اب فوج آپس میں گتھم گتھا ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے اور یہودی دھیمے دھیمے اس قلعے سے نکل کر دوسرے قلعے میں ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح یہ پورا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس طرح ہم دیکھیں، یہود کے 8 قلعے تھے نا، ان میں سے یہ ایک قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کا نام تھا نائم، تو اس طرح نائم فتح ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔